السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا لائیو سوال جواب پروگرام لے کر کے۔ ہفتے بھر میں جو ہمارے بہن بھائیوں کے سوالات ہوتے ہیں دین و اسلام سے ریلیٹڈ، آج کی اس مجلس میں ہم ان سوالات کو حل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ہے 110 یعنی 110۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو کئی سال ہو چکے ہیں، بیچ میں کچھ وقت کے لیے اسٹاپ ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ کئی سال ہمارے اس پروگرام کو ہو گئے ہیں، جس میں اب تک کے ہزاروں سوالوں کے جواب حل ہوئے ہیں لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ اسی پروگرام کو اسی طریقے سے لوگوں کے لیے نفع مند بنائے اور یہ پروگرام اسی طریقے سے چلتا رہے۔ چلیے اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے کیا کیا سوالات اور ان کے کیا کیا جوابات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جی آپ کا جوان شاہ رخ خان کی جو فلم آئی ہے اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی میں تو دیکھی نہیں ہے اور نہ میں نے دیکھنی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں ریویو دے رہے ہیں، اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، جو کمنٹ اس کے تعلق سے لوگ کر رہے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ لوگ ایک بوڑھے شخص سے جوان ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ ابھی اگر جو فلم جو ہے نا ایکٹر ہے اس فلم کے اندر، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور فلم کا نام رکھا ہوا ہے جوان۔ تو ایک بوڑھے آدمی سے ہمارے نوجوان انسپائر ہو رہے ہیں۔ خرابی اس چیز کے اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی بہت ساری اس طرح کی کلپ ویڈیو وغیرہ دیکھنے میں آئی ہیں، بالخصوص ہمارے مسلمان بھائی، اور مسلمانوں میں بھی وہ جن کے اندر ایک غلط عادت ہے کہ فلم کا پہلا شو، فرسٹ شو ہم دیکھیں گے، کہ جس روز اس کی ریلیز ڈیٹ تھی یعنی فرائیڈے کو، اس روز انہوں نے فجر کی نماز قضا کر کے، چونکہ 6 بجے کا پہلا فلم شو تھا، تو فجر کی نماز قضا کر کے ان لوگوں نے ٹکٹ کی لائن میں کھڑے ہو کر کے ٹکٹ خریدا۔ اب ظاہر ہے کہ جب گھر سے وہ اٹھے ہوں گے تو کم سے کم 4 بجے اٹھے ہوں گے۔ آج ایک صاحب سے اسی تعلق سے تھوڑا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ تہجد کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے فرسٹ شو دیکھا ہوگا 6 بجے کا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تہجد میں اٹھے ہوں گے، 4 بجے اٹھے ہوں گے، فریش ہوئے ہوں گے، تیار ہوئے ہوں گے، پھر تھیٹر گئے ہوں گے، پھر لائن لگائی ہوگی، پھر جا کر کے 6 بجے مووی دیکھنا اسٹارٹ کی ہوگی۔ تو مطلب انہوں نے اس وقت میں جس میں اللہ کو راضی کرنا تھا، اس گھر میں انہوں نے اس وقت میں شیطان کو راضی کرنے والے اعمال کیے۔ سال بھر نہیں اٹھیں گے تہجد میں، اس وقت میں کوئی نہیں اٹھے گا۔ جہاں فلم دیکھنے کی بات آتی ہے تو لوگ پہلے سے اٹھنا چالو ہو جاتے ہیں۔ تو گویا عین عبادت کے وقت میں انہوں نے شیطان کی عبادت کی، عین اس وقت میں جس میں اللہ کو راضی کرنا تھا اس وقت میں انہوں نے شیطان کو راضی کرنے والے کام کیے۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ اور ایک پتہ نہیں ایک بہت بری عادت میں کہوں گا اس کو، یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر کہ یہ فلمیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، فلمی ایکٹر جن کا کوئی دین ایمان مذہب نہیں ہے، اب ان کو پیسہ دو تو وہ ان سے جیسا چاہے کریکٹر کروا لے، دو جیسا آپ ان کو چاہو فلموں میں ویسا ان سے کریکٹر کروا لو۔ ان کو ہم نے ایک اسلام کا ریپرزنٹیٹیو سمجھ لیا ہے ہم نے، اور کفر اور اسلام کے درمیان ایک فرق ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے، اور گویا کہ یہ کہ اگر کسی مسلمان ایکٹر کی فلم آتی ہے تو ہم اس کو ہٹ کرانے کے چکر میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تم یہ فلم ہٹ کرانے کے چکر میں تم جو ہے کہاں اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہو، تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نافرمانی کرتے جا رہے ہو۔ پتہ نہیں کہ ہم نے اسے کفر و اسلام کے درمیان ایک آڑ اور ایک اس کو وہ سمجھ لیا ہے کہ جی مسلمان ایکٹر کی فلم آئے گی تو ہم اسے ہٹ کرا کے رہیں گے۔ ایک جو ہے فرقہ تو وہ ہے، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ میں جاتے ہیں کہ جی یہ فلم ریلیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہیں پر مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی نہیں مسلمان ایکٹر ہے تو ہم تو اس کو، خان بھائی صاحب ہیں تو ہم تو اس کو ہٹ کرا کے رہیں گے۔ تو اور فلم وہ ہٹ ہو بھی جاتی ہے، ہٹ کرا کے بھی رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی فلمیں یہ کفر و اسلام کے بیچ مطلب یہ بتائیں گے کہ بھئی اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے؟ کیا وہ ایکٹر کہ جس نے جو ہر طرح کے کردار کریکٹر ادا کرتا ہے، کیا وہ اسلام کے لیے ماڈل ہے، رہنما ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عجیب بیماری لوگوں میں چل پڑی ہے کہ بس مسلمان کے نام پہ
یہ نہیں دیکھتے کہ واقعتاً ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، بجائے اس کے کہ وہ بندہ جیسا بھی ہے، اگر وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا نا، جو ایکٹر ہے، اگر وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تب بھی اس کی فلم کو ہٹ کرانے میں یا اس کی فلم کا پہلا شو دیکھنے میں فجر کی نماز قضا کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ؟ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا تو بھی، وہ نمازیں پڑھتا بھی ہے نہیں پڑھتا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ عالم ہے۔ تو آپ ایک ایسے بندے کے پیچھے لگے پڑے ہو کہ جس کا کوئی دین مذہب کوئی ایمان نہیں ہے، کل کو وہ ایک کریکٹر کرے گا، کل وہ کوئی دوسرا کرنے لگ جائے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے، بڑی نصیحت کی بات ہے کہ ہم ایسی فالتو چیزوں میں، غلط چیزوں میں ہم لوگ چلے جا رہے ہیں کہ جس کا دین و ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت اسلام تو یہ ہے ہی نہیں، صورت اسلام بھی ہمارے پاس نہیں بچی ہے۔ یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، سارے شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں۔ دیکھیے قیامت میں اس بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلا شو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، اس کی فلم کو ہٹ کرایا تھا نہیں کرایا تھا۔ ہاں، تم یہاں اعمال نامہ کیا لے کر کے آئے ہو وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا ریئیکشن بس یہی ہے کہ آپ ایکشن میں لگ جائیں، آپ اپنے اعمال میں لگ جائیں، آپ اپنی دنیا و آخرت کو سدھاریں۔ اب اس نے تو کما کر کے دنیا تو اس نے اپنی بنا ہی لی، جو بھی کردار کیریکٹر ہیں، ایکٹر ہیں، انہوں نے تو اپنی دنیا بنا لی۔ اب اس نے چاہے پہلے دن میں 106 کروڑ کمائے ہو، 160 کروڑ کمائے ہو، یا 260 کروڑ جو ہے اس نے کمائے ہوں، اس کا تو جو مقصد تھا کمانا، اس نے تو کما لیا۔ تم نے کیا کمایا؟ تم نے کچھ بھی نہیں کمایا، سوائے تم نے برے اعمال کے، شیطانی وسوسوں کے، شیطانی ہتھ کنڈوں کے۔ تم نے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں کمایا، سوائے گناہوں کے، اللہ کے نافرمانیوں کے، وبال کے۔ تم نے کیا کمایا؟ تم نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو اس نے تو جس مقصد سے بنائی تھی، اس نے تو وہ مقصد حاصل کر لیا، اس کا تو ہو گیا مقصد۔ آپ کا مقصد کیا یہ تھا فلموں کو ہٹ کرانا، دنیا میں آنے کا؟ میرے عزیزو، آپ کا مقصد تھا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، بتائے ہوئے دین کے مطابق عمل کرنا، آپ کا مقصد یہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں، آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر آپ اسی طرح کی فالتو چیزوں میں پڑے رہے، انہی چیزوں میں، بحثوں میں آپ الجھے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، دنیا میں بھی نہیں ہیں، اور جب دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں کامیابی کہاں سے ہو جائے گی؟ یہاں کی کامیابی کے اوپر آخرت کی کامیابی کے وعدے ہیں۔ تو جو دنیا میں ہی فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا اسلامی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تو آخرت میں وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو اس لیے ان سب فالتو باتوں کو چھوڑو، ان سب چیزوں کو چھوڑو، نیک اعمال میں لگ جاؤ۔ کسی کی موت کا وقت متعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پہلا شو دیکھنے جا رہے ہیں وہیں موت آ جائے آپ کی، تو بتائیے کیا ہوگا آپ کا؟ آدمی کہاں گرے پڑے، کیا بیماری آئے، کیا مصیبت آئے، اور وہ آن دا اسپاٹ ختم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری موت کب آ جائے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے تو جو ہے سکسیز حاصل کر لی، کیا میں نے بھی سکسیز حاصل کی کہ نہیں کی؟ کیا میں بھی کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے برائے مہربانی اور یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ اس طرح کی فالتو، اس طرح کی شیطانی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان سب سے اپنی حفاظت کریں، اپنے دین و ایمان اور یقین کی حفاظت کریں، فالتو چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جی حاملہ عورت اپنے حمل کی حفاظت کے لیے کیا عمل کرے؟ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ پریگننسی ٹھہرتی نہیں ہے، کچھ وقت ٹھہرتی ہے، پھر ابورشن ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جی حمل کی حفاظت کے لیے، یا تو بہت ساری بہنوں کو حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، تو ان کو حمل ٹھہر جائے، پریگننسی رک جائے، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو علماء نے اس سلسلے میں سورہ مریم کی تلاوت کرنا مجرب بتایا ہے۔ سورہ مریم روزانہ ایسی عورت جس کو حمل نہ ٹھہرتا ہو، یا حمل ٹھہرتا ہو، گر جاتا ہو، یا حمل کی حفاظت کے لیے کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اللہ یہ بچہ صحیح سالم تندرست صحت مند پیدا فرمائے، اور نیک بندہ یہ چل کر کے آگے جب پیدا ہو تو نیک بندہ بنے، اللہ والا بنے، تو اس کے لیے روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے رہیں جب تک کہ حمل ہے، جب تک کہ پریگننسی ہے، ہر دن آپ سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمل کی حفاظت کے لیے بھی ہے، حمل کو روکنے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اولاد کے نیک صالح پیدا ہونے کے لیے بھی ہے۔ یہ عمل مجرب ہے۔ مجرب کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اس کو بتایا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ جی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی انڈیا میں علماء اکرام کرتا پائجامہ زیادہ پہنتے ہیں، جبکہ افغانستان اور پڑوس ملک میں علماء شلوار قمیض زیادہ پہنتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے
لباس تو دونوں ہی جائز ہیں، آپ کرتا پائجامہ پہنیں، کرتا شلوار پہنیں، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرتا شلوار کا زیادہ چلن ہے اور یہاں پر کرتے پائجامے کا چلن زیادہ ہے، تو وہ ہر علاقے کے اعتبار سے جو وہاں کا کلچر ہوتا ہے، جو وہاں کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے پہنتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اگر آپ انڈیا وغیرہ کے اندر بھی دیکھیں گے ہندوستان میں، تو یہاں پہ بھی شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، مدارس کے بچے ہیں اور بہت سارے علماء ہیں وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زیادہ اور کم کوانٹٹی کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ادھر زیادہ ہیں یہاں کم ہیں۔ تو لباس تو دونوں ہی جائز ہے، دونوں ہی مباح ہیں، آپ یہ پہنیں چاہے وہ پہنیں، جس میں آپ کو کمفرٹیبل لگے، جس میں آپ کو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، وہ آپ وہ پہن لیجئے۔ بس یہ ہے کہ آپ کا وہ لباس شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، یعنی اس میں اسراف فضول خرچی نہ ہو، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے چست نہ ہو، اور اسی طریقے سے اتنا باریک نہ ہو کہ جس میں ستر دکھتا ہو۔ بس یہ شرائط ہیں جو لباس کے پہننے کے یہ ہونے چاہیے۔ باقی آپ چاہیں شلوار قمیض پہنیں، آپ چاہے تو جو ہے کرتا پائجامہ پہنے، وہ آپ کی مرضی کے اوپر بات ہے۔ جی ایک بھائی کا سوال یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کہہ رہے ہیں کچھ ایپس ایسے آتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سامنے والے کے ڈیلیٹڈ کیے ہوئے میسیج بھی ریڈ کر سکتے ہیں، ایسے ایپس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی الگ سے تھرڈ اپلیکیشن ایسی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جو لوگوں نے ڈیلیٹ میسیج کر دیے ہیں ان کو پڑھنا، یاد رکھیے تو یہ اب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جاسوسی کرنا ہے اور یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندے نے میسیج ڈیلیٹ کیا ہے تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی یہ غلطی سے میسیج آ گیا تھا۔ بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، وہ گھر والوں کی تصویریں فوٹوز بھیج دیتے ہیں، یا الٹا پلٹا کچھ بھی لکھ کے بھیج دیتے ہیں، یا کسی آدمی نے کوئی بات لکھ کر کے بھیجی، پھر معلوم پڑا کہ یار یہ بات مناسب نہیں تھی، مجھے کچھ اور لکھنا تھا، تو وہ بندہ میسیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں مقصد اس کا چھپانا ہے اس چیز کو، اسی لیے اس نے وہ میسیج ڈیلیٹ کیا ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسی اپلیکیشن موبائل میں انسٹال کر رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ وہ ڈیلیٹڈ میسیج پڑھ سکتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جاسوسی کرنے کے حکم میں داخل ہے۔ آپ کسی کا وہ عیب دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس عیب کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کی وہ غلطی پکڑنا چاہ رہے ہیں کہ جس غلطی کو وہ چھپانا چاہ رہا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ البتہ واٹس ایپ کے اندر کئی ساری اپلیکیشن ہیں، اسی میں ایک اپلیکیشن ہے جی بی واٹس ایپ۔ ایک تو نارمل واٹس ایپ ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت سارے کلون واٹس ایپ بھی موبائل کے اندر آتے ہیں، اور ایک واٹس ایپ ہے جی بی واٹس ایپ۔ جی بی واٹس ایپ کے اندر یہ ایک فیچر ہے کہ اس کے اندر اگر سامنے والے نے میسیج ڈیلیٹ کر دیا تو وہ اس کے پاس سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، مگر ہمارے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جی بی واٹس ایپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے کلپ دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ناجائز ہے، یہ جی بی واٹس ایپ چلانا یوز کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس میں جو ڈیلیٹ کیا ہوا میسیج ہے وہ بھی دکھتا ہے، تو یہ حضرت کا اپنا ان کا وہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو مسائل حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہیں اور جن میں اختلاف کی گنجائش ہے تو ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ میرا ان سے اختلاف ہے اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی بی واٹس ایپ اپنی ذات کے اعتبار سے استعمال کرنا جائز ہے۔ اب یہ تو ہر اپلیکیشن کے اندر کچھ الگ الگ فیچر ہوتے ہیں، کچھ الگ الگ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں، ہر اپلیکیشن والے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے خاص فیچر ہوں، ایسی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے بندہ ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اب جی بی واٹس ایپ جیسے نارمل واٹس ایپ ہوتا ہے اوریجنل، ایسے ہی جی بی واٹس ایپ بھی ہے، بس اس کے اندر یہ ایک الگ فیچر دیا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ جی بی واٹس ایپ کے بارے میں سوال کرے کہ جی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، تو جواب یہ ہوگا کہ جی ہاں بالکل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جی اس میں سامنے والے کا ڈیلیٹ کیا ہوا میسیج بھی دکھتا ہے، تو جواب یہ ہے، حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس میں ہمارا فالٹ تھوڑا ہی ہے، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہماری غلطی جب ہوتی جب ہم کوئی تھرڈ اپلیکیشن موبائل میں انسٹال کرتے اور اس ڈیلیٹ کیے ہوئے میسیج کو اپنے فیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے، اسے جاسوسی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا مگر ہم پھر بھی اس چاہت میں ہیں کہ نہیں اس نے کیا ڈیلیٹ کیا ہم کو دیکھنا ہے، اور اس کے لیے الگ الگ اپلیکیشن الگ الگ طریقے ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جی اس نے اپنی طرف سے ڈیلیٹ کیا، وہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا، مگر میرے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوا، مجھے تو دکھ رہا ہے، تو اس میں میری غلطی تھوڑا ہی ہے۔ تو جب میری غلطی نہیں ہے، میرا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں اس میں، تو پھر مجھے کیوں حکم دیا جائے گا کہ جی اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے؟ اب ایسی صورت میں تو سامنے والے بندے کو چاہیے کہ بھئی وہ تھوڑا احتیاط کے ساتھ میں میسیج کو جب لکھ رہا ہو یا کچھ بھیج رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، تو وہ احتیاط کے ساتھ میں کیئرفل ہو کر کے تب وہ میسیج کرے یا جو بھی اس کو بھیجنا ہے تب بھیجے۔ تو یہ سامنے والے کو کہا جائے گا، نہ یہ ہے کہ آپ الٹا جو ہے نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹیں، مطلب غلطی آپ کریں لیکن سنا رہے ہیں دوسرے کو، سزا دے رہے ہیں دوسرے کو، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی بی واٹس ایپ کا استعمال
جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ رہا یہ فیچر کہ جی سامنے والا ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ہمارے پاس ڈیلیٹ نہیں کرتا، تو یہ تو کہہ لیجیے آپ اس کمپنی کا ایک الگ سے فیچر ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھیے جی بی واٹس ایپ کو استعمال کرنے کا صرف یہی ایک وہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک گروپ ہے مفتیان اکرام کا، اس میں ایک روز اسی کے اوپر بحث چلی، گفتگو چلی، تو ایک مفتی صاحب جو عدم جواز کا قائل تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو استعمال کرنا، انسٹال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو انسٹال کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ جی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے ایسے فائدے ہیں کہ جو نارمل واٹس ایپ کے اندر نہیں ہیں جو اس کے اندر ہیں، اس وجہ سے بندہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب ان فائدوں میں جیسے یہ ہے کہ جی سامنے والا جو بندہ ہے اس کا اسٹیٹس آپ کو، جب آپ اس کے اوپر اس کے چیٹ میں جائیں گے، پرسنل چیٹ میں جائیں گے، تو اس کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں دکھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے خیر اب تو ہونے لگا ہے واٹس ایپ میں بھی، نہیں تو پہلے واٹس ایپ میں 60 یا 100 MB سے زیادہ کی فائل نہیں جاتی تھی، جبکہ جی بی واٹس ایپ کے اندر 1000 MB تک کے 1000 MB تک کے فائل چلی، 400 MB کی فائل، 500 MB کی فائل اس کے اندر چلی جاتی تھی۔ ایسے ہی ڈاکومنٹ بھیجنے کا پہلے آپشن واٹس ایپ میں نہیں تھا، اب اس میں آ گیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری سہولتیں ہیں جو نارمل واٹس ایپ میں نہیں ہیں، جی بی واٹس ایپ کے اندر ہیں۔ اس لیے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جو ان فائدوں کے پیش نظر جی بی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، کسی کو اختلاف ہو تو وہ اختلاف کر سکتا ہے، چونکہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کا اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جی بی واٹس ایپ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے فائدے ہیں، فیچر ہیں جو نارمل واٹس ایپ کے اندر نہیں ہیں، تو اگر یہ کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ یہ ڈیلیٹڈ میسیج بھی دکھتا ہے، تو بھائی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس کا ایک فیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کل کو یہی جو فیچر جو جی بی واٹس ایپ میں ہیں نارمل واٹس ایپ میں آ جائے تو کیا اس کو بھی ناجائز کہیں گے آپ؟ کیا اس سے بھی آپ جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کر لیں گے؟ کیا اس کو بھی موبائل میں سے ڈیلیٹ مار دیں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ جب نارمل واٹس ایپ کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے تو آپ جائیں گے کہاں؟ ابھی واٹس ایپ لوگوں کے لیے ضروری بن گیا ہے، کھانا نہیں کھائیں تو چلے گا لیکن موبائل میں واٹس ایپ ضروری ہے، لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ فیچر اس میں آ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھی ڈیلیٹ کروائیں گے لوگوں سے؟ نہیں، تو کوئی بھی نہیں کرے گا، آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا۔ آج بہت سارے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی رائے سے اتفاق کریں، لیکن کل کو جب یہ نارمل واٹس ایپ میں اگر یہ فیچر آ جاتا ہے کہ بھائی ڈیلیٹڈ میسیج بھی دکھے گا، تو وہ خود لوگ کل کو آپ کی مخالفت کریں گے کہ جی ایسا کیسا، اگر یہ بھی نہیں چلائیں گے تو ہم کیا چلائیں گے؟ ہم پھر چلائیں گے کیا؟ یہ ان کا سوال ہوگا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ بھائی آپ کیا چلائیں، کیونکہ آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے ہو کہ جی اس کو چلانا ہی بند کر دو۔ کیوں بھائی؟ پھر جو ضرورت کی چیزیں ہیں، پیغام رسانی کی چیزیں ہیں، تو یہ آدمی کیسے کرے گا؟ پھر بات چیت کرنا، مسئلے مسائل پوچھنا، ٹھیک ہے نا، اپنی ضرورت کے فوٹو وغیرہ بھیجنا، کاروباری بزنس لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے فوٹو یہ سب چیزیں پھر آپ کیسے حل کریں گے؟ تو اس لیے بھائی نے پوچھا ہے کہ جی بی واٹس ایپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے میرے اعتبار سے اس کو جائز جائز ہے۔ البتہ کوئی اور تھرڈ اپلیکیشن جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ ڈیلیٹڈ میسیج اس میں دکھ سکیں، تو پھر اس طرح کی اپلیکیشن جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا یہاں صرف اور صرف مقصد یہ ہے جاسوسی کرنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے قرآن میں بھی منع کیا گیا، اس سے حدیث میں بھی منع کیا گیا، تو دونوں باتوں میں فرق ہے، اچھے سے سمجھ لیجیے، انشاءاللہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان سبھی کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ دیکھیے ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایول آئی سمبل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، کپڑوں میں یا چیزوں میں یا ایموجی میں؟ ایول آئی کا مطلب یہ ہے شیطان کی آنکھ، تو اسے تکونی شیپ میں شیطان کی آنکھ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دجال کی آنکھ بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح کے سمبل والے کپڑے بھی آتے ہیں۔ میں نے ایک کپڑا بھی دیکھا جس پہ اس طرح کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ ایسے ہی واٹس ایپ کے اندر جب ہم کسی کو ایموجی بھیجتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ایموجی اس طرح کا آتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر اس طرح کی وہ آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے، بلو کلر کی بھی ہوتی ہے، بیچ میں وائٹ ڈاٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تو ایول آئی جسے کہا جاتا ہے، شیطانی آنکھ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو چیزوں میں، کپڑوں میں، ایموجی وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے چونکہ لوگوں میں نے گوگل کیا، اس کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر میں نے ایول آئی کر کے جو گوگل کیا، اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہی تھا کہ جی اس کو شیطانی آنکھ ہی کہا جاتا ہے، اور لوگ اس سے وہی مراد بھی لیتے ہیں، اور دجال کی جو آنکھ ہے تو وہی اس سے مراد لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ دجال کا پرچار کر رہے ہیں، آپ اس کی شہرت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر وہ سمبل کہ جسے شرعی اعتبار سے غلط کہا جائے، جو غلط چیز کو پروموٹ کرتا ہو، غلط چیز کا پروموشن کرتا ہو، اور لوگوں کا ذہن اس سے غلط چیز کی طرف جاتا ہو، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ چاہے ایموجی ہو، کپڑوں کے اوپر ڈیزائن ہو، چیزوں کے اوپر بنے ہوئے اس طرح کے علامات سمبل ہوں، کسی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ گویا کہ آپ اس کو استعمال کر کے سامنے والے بندے کا ذہن آٹومیٹک اس طرف چلا جائے گا، دجال کی طرف، شیطان کی طرف، ایویل آئی، جو بھی آپ وہ سمبل استعمال کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا پروموشن کر رہے ہیں، اور نادانستہ طور پر، یعنی نادانی میں، ناواقفیت میں آپ لوگوں کے ذہن کو اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں کہ جس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، جس طرف ہمارا خیال بھی نہیں جانا چاہیے، آپ لوگوں کو اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے سمبل ہیں ان سے بچنا چاہیے اور ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی یہ ہمارے سوال ہو گئے ہیں، ابھی چلتے ہیں ہم یوٹیوب پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا ہم سے سوال جواب پوچھے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں جو لائیو میں سوال پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ اور جی چلیے، یہ کون ہیں؟ ماجد انصاری، السلام علیکم، بالکل صحیح کہا جی، شکریہ۔ آصف احمد، بے شک 100% سچ بات ہے مفتی صاحب، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں کیرم لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ جی نہیں، کیرم لوڈو وغیرہ کے سے علماء منع فرماتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوڈو ہو یا کیرم وغیرہ ہو، ان سب کے اندر سوائے وقت کے ضیاع کے، یعنی ٹائم ویسٹیج کے، اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے کھیل کے اندر آدمی اتنا منہمک ہوتا ہے کہ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، پھر اس کو لانے کے اندر آپ کے روپے پیسے استعمال ہوتا ہے، اور 4 دوستوں کو بلا کر کے لے کر کے آئے گا، وہ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں چھوڑ کر کے، ماں باپ کی خدمتیں چھوڑ کر کے، نماز و عبادتوں کے اوقات چھوڑ کر کے یہ چیز کھیلنے کے لیے آئیں گے، یا اگر آپ کے گھر والے ہی ہیں تو گھر والے ہی آپ سمجھ لیجئے۔ اس لیے علماء نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہ چاہے لوڈو ہو، وہ چاہے کیرم بورڈ ہو، یا کوئی اور دوسری چیز ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں نہیں کھیلنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ نظام الدین انصاری بلاک کہہ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کون کون سی نماز دھیرے دھیرے پڑھی جاتی ہے اور کون کون سی تیز؟ پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں۔ دیکھیے، جو نمازیں زور سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی جن میں زور سے قرات کی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے جہری نمازیں، اور وہ ایک تو فجر کی نماز ہے، دوسرے مغرب کی نماز ہے، تیسرے عشاء کی نماز ہے۔ 5 نمازیں جو فرض ہیں، ان میں سے 3 نمازیں ہیں جہری نمازیں، یعنی جن میں آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو آواز سے قرات کا مسئلہ ہے، یہ امام کے لیے مسئلہ ہے۔ جماعت سے جب نماز ہو رہی ہو تو امام صاحب زور سے نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی بندہ یہی نمازیں اپنی انفرادی پڑھے گا تو پھر وہ آہستہ سے قرات کرے گا۔ فجر کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی، اب وہ بعد میں پڑھ رہا ہے اپنی نماز، تو آہستہ قرات کرے گا۔ مغرب کی کسی کی نماز چھوٹ گئی، اب بعد میں وہ قضا کر رہا ہے مغرب کے وقت میں ہی، تو وہ آہستہ نماز پڑھے گا۔ اگرچہ آپشن اس میں زور سے پڑھنے کا بھی ہے، زور سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آہستہ قرات کی جائے۔ تو جو زور سے نمازیں پڑھنے والی ہیں وہ 3 ہیں، فجر، مغرب اور عشاء۔ اور جن میں آہستہ قرات کی جاتی ہے وہ ہے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، انہیں کہا جاتا ہے سری نمازیں۔ سری نمازیں انہیں کہا جاتا ہے، یعنی ان میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، امام صاحب دل دل میں پڑھتے ہیں، مقتدی بھی پیچھے دل دل میں پڑھتے ہیں۔ اب رہ گئی بات ہے کہ جی یہ فرق کیوں ہے دونوں طرح کی نمازوں میں، کہ ایک میں زور سے قرات کی جاتی ہے، ایک میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ علماء نے اس کا ایک جواب یہ نقل کیا ہے، جو بعض تفاسیر میں اور ان کے اندر روایتوں کے اندر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں شروعات میں کفار مکہ جب مسلمان حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے تو وہ چلاتے تھے، آوازیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے نماز کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر بھی ہے کہ وہ یہاں آ کر کے زور زور سے چلاتے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں اور آپ کا ذہن کہیں اور منتقل ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حق کو دبا لیں، وہ چاہتے ہیں کہ حق کو دبا لیں۔ اب ظاہر ہے کہ نماز کے اندر یکسوئی مطلوب ہے، ذہن اور دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اگر پڑھتے ہوئے کوئی اور زور سے چیخے گا، چلائے گا، گفتگو کرے گا، ہنسے گا، بولے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا ذہن منتقل ہو ہی جائے گا۔ تو اس لیے چونکہ دن بھر کفار مکہ وہ حرم شریف میں رہتے تھے، بیت اللہ کے اندر ہی وہ لوگ بھی رہتے تھے، ان کی مجلسیں لگا کرتی تھی وہیں پہ، تو وہ ہنسی ٹھٹے مذاق ان کے چلتے رہتے تھے۔ مسلمان نماز پڑھنے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا ذہن جو ڈسٹرب ہو جائے گا، تو اس لیے ظہر عصر میں کہا گیا کہ نماز دل دل میں کرو، آہستہ نماز پڑھو۔ دل دل میں پڑھو تو اب وہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں آدمی اس کو اگنور کر سکتا ہے، لیکن اگر آدمی قرات کرے گا زور سے اور ادھر سے ہنسنے کی بھی آواز آ رہی ہے تو وہ منتشر ذہن ہو ہی جائے گا۔ جو حضرات تراویح پڑھاتے ہیں یا نارمل نمازیں بھی پڑھاتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب وہ قرات کر رہے ہوں، اگر پیچھے سے بچوں کے چلانے کی آواز آ جائے یا دنگا مستی کرنے کی آواز آئے یا تو کوئی اور اس طرح کی آواز آ جائے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جو نمازیں پڑھاتے ہیں امام صاحب، یہ بات وہ اچھے سے
جانتے ہیں اور میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی جب بندہ پڑھ رہا ہو تو پھر اس کو ڈسٹربن نہیں چاہیے کسی بھی قسم کا. تو اس وجہ سے چونکہ کفار ڈسٹرب کرتے تھے، اس وجہ سے کہا گیا کہ بھئی ظہر عصر میں آہستہ دل میں قرات کریں، ذہن اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. اور چونکہ مغرب میں کفار مکہ گھروں میں چلے جاتے تھے کھانے کے لیے، عشاء اور ان کی فجر جو تھی وہ سونے میں چلی جاتی تھی، تو یہ یکسوئی کا ٹائم تھا، تنہائی کا ٹائم تھا. تو ان اوقات میں کہا گیا کہ اب زور سے اللہ کی قرات کیجیے، ان میں زور سے قرات کیجیے. چنانچہ مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں. اور بعد میں جب اسلام کو ترقی ہو گئی، جب یہ ڈر نہیں رہا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم جاری رکھا کہ اب یہی حکم رہے گا کہ ظہر عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کی جائے گی، مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات کی جائے گی. تو ابتدا میں ایک وجہ تھی، بعد میں وہ وجہ ختم بھی ہو گئی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم برقرار رکھا. تو یہ ہے نمازوں کا مسئلہ. جی کیا کہہ رہے ہیں خالص دینول، کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کوئی بخار کا وظیفہ بتا دیجئے، بخار نہیں جا رہا ہے. جی اس کے تعلق سے میں نے اپنی ایک ویڈیو جو ہے ریکارڈ کی ہوئی ہے بخار کا وظیفہ، اور اس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخار بھگانے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے جو وظیفہ بتایا ہے، میں نے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل میں پلے لسٹ میں جائیں، پلے لسٹ میں جو وظائف کی جو پلے لسٹ ہے آپ اس کو اوپن کیجئے، اس میں آپ کو بخار کا وظیفہ مل جائے گا. تو وہ میں نے وہاں اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کو نقل کر لیجئے. جو طریقہ جیسے بتایا گیا ہے آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں اکثر حضرات کو وہی وظیفہ بتاتا ہوں، چونکہ حدیث میں بتایا گیا وظیفہ ہے کہ بخار جب آئے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کیا دعا پڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ اسی سے آپ کو بھی شفا مل جائے گی جیسے دوسرے حضرات کو شفا ہوتی ہے. تو آپ وہاں دیکھ لیجئے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں، اور اس میں وظائف والے سیکشن میں. جی چلیے ابھی اور کچھ ہمارے بھائیوں کے سوالات ہیں جنہوں نے پوسٹ میں جی کمیونٹی، اور یہ آ جاتے ہیں ہم یہاں پوسٹ میں. ہاں یہ بھائی پوچھ رہے ہیں محمد جنید، کہہ رہے ہیں عائزہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جی عائزہ کے معنی ہے اللہ کی پناہ چاہنے والی. عائزہ اسی سے تعوذ بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تعوذ عائزہ اسی سے بنا ہے، مادہ وہی ہے. تو عائزہ کے معنی ہے اللہ کی پناہ چاہنے والی. نام اچھا ہے، یہ نام رکھا جا سکتا ہے. آیت نام رکھنا کیسا ہے اور اس کی میننگ کیا ہے؟ آیت کے معنی ہے نشانی اور علامت کے، نشانی اور علامت، سمبل. اور یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے. حذیفہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں حالت حیض میں عورت مستورات کے اجتماع میں مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ نیز حالت حیض میں مستورات کی تعلیم میں دوسرے گھروں میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلے مسئلے کا جواب ہے ناجائز، کہ بھئی حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، چاہے اجتماع ہو رہا ہو یا کوئی اور دوسرا پروگرام ہو رہا ہو. بڑی ناپاکی کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے. البتہ اگر یہ پروگرام کسی کے گھر میں ہو رہا ہے تو پھر گھروں میں جا سکتی ہے. دینی پروگرام یا تعلیمی پروگرام اگر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے تو گھر میں تو جا سکتی ہے. البتہ مسجد میں ان ناپاکی کے ایام میں جانا منع ہے، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت کے لیے اور بڑی ناپاکی والا آدمی مسجد میں اس کے لیے داخل ہونا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حیض کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، گھروں میں جا سکتی ہے. آگے چلیے. عبد الماجد کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. بار بار حج اور عمرہ کس طرح کریں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں بار بار حج اور عمرہ، اس کا مجرب میں یہ عمل بتا رہا ہوں، تجربہ یعنی جس سے اگر آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اپنے گھر پہ بلائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بار بار آپ کو حاضری نصیب ہوگی. پہلا عمل آپ نے کرنا ہے لبیک زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو لبیک ہے، لبیک کو آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. تو جب آپ بار بار یہ پکارتے رہیں گے یا اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرے گھر پہ آنے کے لیے میں حاضر ہوں، مولا میں بیٹھا ہوا ہوں، میں انتظار میں ہوں، تیرے گھر پہ کب آؤں، حاضری دوں. تو جب آپ یہ بار بار لبیک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو رحم آئے گا، اللہ اپنے گھر بلانے کے آپ کے لیے ذریعے پیدا فرمائے گا. تو پہلی چیز لبیک کا زیادہ سے زیادہ آپ ورد کرتے رہیں. دوسری چیز ہے درود شریف. درود شریف
اللہم صلی علی محمد، جو بھی آپ کو درود آتا ہو، کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی ہے، درود امی ہے، یا اور دوسرے درود ہیں، بہت سارے درود ہیں، تو درود میں سے کوئی بھی ایک درود آپ پڑھ لیجئے، تو درود شریف کا زیادہ سے زیادہ جو ہے ورد کریں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود بھیجا جائے گا، جتنی زیادہ مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچے گا، اتنا حضور کو ہم سے محبت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اتنے زیادہ ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے کہ یہ بندہ میرے حبیب کے در پہ پہنچے۔ میرے حبیب کو جو بندہ پسند ہے، اس کو محبوب کے در پہ پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ راستے پیدا فرمائے۔ اس لیے نمبر 2، درود شریف زیادہ سے زیادہ آپ پڑھتے رہیں۔ تیسری چیز ہے استغفار۔ استغفار آپ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا جو بھی اور استغفار کی دعائیں ہیں، صیغے ہیں، آپ ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ استغفار کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو کھولتا ہے، حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جانا چاہتے ہیں مگر وہاں سے بلاوا نہیں آتا ہے، تو یہ جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو ختم فرمائیں گے، اس کو دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی نیت سے آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اپنے گھر پہ بلا لے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بلا لے، اس نیت سے آپ صدقہ کرتے رہیں، بھلے ہی آپ روزانہ 5 روپے یا 10 روپے آپ صدقہ کرتے رہیں۔ تو صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بار بار وہاں حاضری کے فیصلے فرمائیں گے، چونکہ حدیث میں ہے نا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، جو بندے نے جو آنے والی ہیں وہ بھی، جو نہیں آنے والی ہیں وہ بھی۔ تو صدقے کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں، مشکلیں، رکاوٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5واں عمل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں۔ آپ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے میں، بول چال میں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سنت آپ طریقہ دیکھیں کہ اس میں سنت کیا ہے، میرے حضور، میرے سرکار کس طریقے سے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کے اندر کیا ہیں، آپ ان کو جان کر کے ان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ جب آپ کا یہ چال ڈھال، لباس پہننا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارا کام سنت کے مطابق ہونے لگے، تو حضور کی طرف سے اللہ کے یہاں سفارش جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے فیصلے فرما دیں کہ آپ حضور کے در پہ جا پہنچیں۔ جیسے کھانے کی سنتیں ہیں، بیٹھنے کا طریقہ، لقمہ اٹھانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، شروع میں ہاتھ دھونا، بعد میں دسترخوان اٹھانا، ٹھیک ہے، لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، تو کھانے کا سنت طریقہ ہے۔ سنتیں کیا کیا ہیں؟ پانی پینے کی سنت، کیسے 3 سانس میں پینا چاہیے، دیکھ کر کے پینا چاہیے، بیٹھ کر کے پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کے پینا چاہیے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، دعا پڑھ کر کے جانا چاہیے، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، جب آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں تو اس وقت آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے، یہ چیزیں۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو بستر پر کیسے آپ کو سونا چاہیے، 3 مرتبہ پہلے جھاڑنا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے، دائیں کروٹ آپ کو سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور استغفار اور دوسری دعائیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے آپ کو سونا چاہیے، یہ طریقہ۔ گھر میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ، دعا پڑھ کر کے آنا، گھر والوں کو سلام کرنا، تو جو بھی سنتیں ہیں چیزوں میں جو آپ کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاملات، لین دین میں، تمام باتوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ جو سنت طریقہ ہوگا اس سنت طریقے کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں، ہر عمل میں سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ 5 طریقے ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر آپ پابندی سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تجربہ یہ ہے کہ بہت جلدی آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ آپ اللہ کے گھر پہ جائیں گے، اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ اور روضہ مبارک پہ آپ کی حاضری ہوگی۔ آپ جیسے بار بار یہ عمل کرتے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ عمل کرتے جائیں گے، تو ویسے ہی بار بار آپ کی حاضری کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے۔ جی، تو یہ ہے بار بار حج اور عمرہ کس طریقے سے کریں۔ جی، یہ اشرف سلوات پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا کرم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کا آسان طریقہ بتائیے۔ دیکھیں، حفظ کرنے کا آسان طریقہ، نمبر 1 چیز تو آپ یہ خیال رکھیں کہ حفظ کے لیے آپ ایک ٹائم متعین کریں، اور اس ٹائم میں سب سے بہتر طریقہ ہے فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد، چونکہ اس وقت آدمی کا ذہن خالی ہوتا ہے، اس وقت جو چیز یاد کی جائے گی وہ انشاءاللہ آپ کو محفوظ رہے گی۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں جب آپ حفظ شروع کر رہے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے حفظ کریں، اور یا تو فجر کی نماز کے بعد میں آپ حفظ کریں، یعنی قرآن یاد کریں، جو بھی آپ کا سبق ہے، جو بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حفظ کرنے بیٹھیں تو دعا پڑھ لیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا آپ حفظ کرنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے ہر بار پڑھیں، ہر دن پڑھیں۔ جب بھی آپ یاد کرنے بیٹھیں تبھی پہلے یہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد میں حفظ کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا دل کھولے گا اور آپ کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسرے یہ ہے کہ جب آپ حفظ کر رہے ہوں تو چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ نہیں کہ پورا آپ کو ایک پیج یاد کرنا ہے تو پورا ایک پیج پڑھیں گے پھر بار بار، اس طریقے سے نہیں، اس طرح آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا کریں کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ مجھے ایک پیج حفظ کرنا ہے، پہلے آپ صرف 2 لائن حفظ کریں، صرف 2 لائن، ٹھیک ہے؟ 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 5 بار پہلے کم سے کم اس کو دیکھ کر کے پڑھیں۔ وہ 5 بار پڑھنے میں یہ ہوگا کہ وہ آدھی آپ کو خود بخود ذہن میں آپ کے ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں کوشش کریں اس کو حفظ پڑھنے کی۔ جہاں غلطی آ جائے دیکھ لو، پھر واپس حفظ پڑھنے کی ٹرائی کرو، جہاں غلطی آئے پھر دیکھ لو، اس کو ریپیٹ کرو، پھر دیکھ لو۔ اس طریقے سے 2 لائن، پھر اور 2 لائن، پھر اور 2 لائن، پھر ایک ساتھ ان کو 4 لائن کو 6 لائن کو پھر ایک ساتھ آپ ذہن میں بٹھائیں، پھر آگے کی 2 لائن، پھر 8 لائن ایک ساتھ اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، پھر آگے کی 2 لائن اور پھر یہ 10 لائن ایک ساتھ آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ تو تھوڑا تھوڑا ٹکڑوں میں کر کے آیت یا لائن کے اعتبار سے آپ تھوڑا تھوڑا یاد کریں اور پھر ایک ساتھ اس طریقے سے پورا پیج آپ حفظ کریں۔ تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طریقے سے حفظ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جتنا آپ کو یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے، وہ اپنے استاد کو سنا دیں۔ جتنا آپ کو یاد ہو جائے تو اتنا اپنے استاد کو سنا دیں۔ آدھا پیج ہوا ہے، پونا پیج ہوا ہے، 1 پیج ہوا ہے، 2 پیج ہوا ہے، جتنا بھی آپ کو یاد ہوا ہے وہ اپنے استاد کو سنا دیں۔ کیونکہ جب آپ نے اپنے استاد کو سنا دیا، اب یہ ہے کہ جو آپ نے یاد کیا تھا اس سے آپ کا ذہن بری ہو گیا، آپ کے ذہن کو لگے گا ہاں بھائی یہ میں نے یاد کیا تھا، یہ تو میرا ہو گیا۔ اب آپ نیکسٹ کے پیچھے لگ جائیں گے کہ بھائی مجھے اب اگلا پیج یاد کرنا ہے، یہ بری ذمہ ہو گیا ہوں میں اس سے، یہ مجھے حفظ ہو گیا ہے، اب اگلے کی محنت ہوگی۔ وہ یاد ہو جائے وہ سنا دو تو گویا آپ کے 2 پیج ہو گئے، اب تیسرے کے پیچھے آپ کا ذہن لگ جائے گا۔ تو اس لیے جتنا بھی آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اتنا اپنے استاد کو سنا دو تاکہ اس سے فری ہو جائیں اور اگلے کی طرف آپ کے ذہن، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اگلے کو یاد کرنے میں لگ جائے۔ ورنہ جب تک کہ 2 پیج 3 پیج ایک ساتھ آپ نہیں سنائیں گے تب تک کہ آپ کا ذہن بزی رہے گا اور آپ زیادہ کور نہیں کر پاؤ گے۔ تو اگر کم وقت میں آپ زیادہ حفظ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ پیجز کور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا حفظ کریں، استاد کو سناتے جائیں، حفظ جو ہے کرتے جائیں اور استاد کو سناتے جائیں، تو کم وقت میں زیادہ اس طریقے سے آپ کیپچر کر پائیں گے۔ تو یہ ہے حفظ کرنے کا آسان طریقہ۔ اور ساتھ میں آپ کے جو ماں باپ ہیں آپ ان سے بولیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں، چونکہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ بندے کے حق میں، آدمی کے حق میں اس کے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ حفظ میرے لیے آسان ہو جائے اور وہ دعا کر دیں تو انشاءاللہ سمجھیے آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کا بیڑا پار ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ دھن ہونا چاہیے، بلکہ عشق اور جنون ہونا چاہیے کہ آپ نے حفظ کر کے ہی دم لینا ہے، قرآن کریم آپ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ عشق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا کہ حافظ کے لیے روز محشر یہ بدلہ ہوگا، حافظ کے والدین کے لیے روز محشر یہ بدلہ ہوگا، تو جو حافظ کے لیے ثوابات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائے ہیں، تو جب ان ثوابات پر، ان جزاؤں پر آپ کا یقین اور عقیدہ ہوگا تو آپ کے اندر یہ شوق، یہ عشق پیدا ہوگا کہ مجھے حفظ کر کے ہی دم لینا ہے۔ تو یہ عشق، یہ جنون آپ کے اندر پیدا ہو جائے، حفظ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ماں باپ آپ کے لیے دعائیں کر دیں تو انشاءاللہ حفظ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو حفظ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جو چیزیں میرے تجربے میں ہیں، میرے علم میں ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ کہہ رہے ہیں فاتحہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ کے تعلق سے میری ویڈیو ہے بھائی، آپ وہ دیکھ لیجئے۔ فاتحہ چونکہ میت کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے، تو میت کے ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کر کے پوری تفصیل دیکھ لیجئے۔ ایم ایس حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کوئی شخص نے نماز میں کوئی غلطی کی، اب سجدہ سہو کرنا واجب تھا، اسے اتحیات کے بعد سلام پھیرنا تھا ایک طرف، لیکن بھول کر ابھی وہ آدھا درود پڑھ چکا، اب اسے یاد آیا سہو کرنا تھا، اب یہ بتائیں کہ وہ اسی وقت سہو کرے یا درود دعا پڑھ کے؟ جی دیکھیں، سجدہ سہو کرنے کے 2 طریقے علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ تشہد، اتحیات پڑھ کر کے ایک طرف سلام پھیر کر کے پھر سجدہ سہو کریں۔ عموماً لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، یہ تو پہلا طریقہ ہے۔ البتہ اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے، جو کبھی اگر اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ آپ کو صورت اپنا لینی چاہیے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا درود شریف پڑھ لیں، دعائے معصورہ پڑھ لیں، اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے پھر ایک طرف سلام پھیر کر کے
پھر آپ سجدہ سہو کریں. اور اب سیکنڈ ٹائم میں جب آپ اتحیات پڑھیں گے تو آپشن دونوں ہیں، آپ چاہیں تو تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور چاہے تو پھر واپس دوبارہ پورا مکمل درود دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ لیں. آپ کے لیے دونوں آپشن ہیں، ٹھیک ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی اگر آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ درود مکمل پڑھ لیں، دعائے معصورہ پڑھ لیں، اور پھر سلام پھیر کے ایک طرف پھر آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. آگے چلیے. ایک اور ہمارے بھائی کا سوال ہے، کئی سارے سوال ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے کچھ زیادہ سوال ہیں. اچھا جی. نمبر 1، جمعے کی نماز میں سنت مؤکدہ کتنی رکعتیں ہیں؟ پہلے تو بھائی جمعے سے پہلے 4 رکعت ہے سنت مؤکدہ. جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے. پھر جمعے کی نماز کے بعد میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور 4 کے بعد پھر اور 2 سنت مؤکدہ ہے. تو گویا کہ 10 رکعتیں جمعے کی نماز میں سنت مؤکدہ ہیں. 4 پہلے، 4 اور 2، یعنی 4 ایک ساتھ پڑھنی ہے، 2 ایک ساتھ پڑھنی ہے، 6 بعد میں، پھر اس کے بعد میں 2 نوافل ہیں. تو گویا کہ 10 رکعتیں جمعے کی نماز میں سنت مؤکدہ ہیں، 2 فرض ہیں 12 اور 2 نفل ہیں 14. تو جمعے کی نماز میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں. تو سنت مؤکدہ کتنی ہے بھائی؟ 10 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. چلیے دوسرا سوال کیا ہے. امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے تو 40 دن کے بعد چالیسہ منانا کیسا ہے؟ بعض علماء فرماتا ہے جائز ہے، بعض فرماتے جائز نہیں ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ بتائیں گا ضرور، قرآن و حدیث کی روشنی سے بتانا مفتی صاحب. بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے بتائیں گے آپ کو فاتحہ یہ جو حضرت حسین کے تعلق سے؟ چونکہ قرآن بھی نازل مکمل ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو حدیث میں کیسے آئے گا؟ بھائی حدیث تو وہ کہلائے گی نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا آپ کے سامنے صحابہ نے کیا ہو، تو وہ عمل حدیث کہلائے گا. اب حضور بھی دنیا میں نہیں ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، قرآن بھی مکمل ہو چکا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی یہاں آئے گی کہاں سے؟ یہاں صرف جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہم مستفاد کر سکتے ہیں، جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو ان احادیث کی روشنی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی اعمال ہیں سب کا حکم قرآن و حدیث کی روشنی سے اسی طریقے سے نکالا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی چالیسہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ چالیسہ کرنا جائز نہیں ہے، چالیسہ کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو شہادت کے مقام کو پا کر کے وہ تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب چالیسہ منا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو محبت ہے تو اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کو بھی وہ کام کرنے چاہیے جو وہ کیا کرتے تھے. جیسے باطل کے خلاف وہ ڈٹ گئے تھے اور حق کے لیے جیسے وہ لڑے تھے، انہوں نے جان دے دی، قربانی دے دی. سوال یہ ہے آپ نے کبھی اس طرح کا عمل کیا؟ آپ کو جو اتنی محبت ہے، آپ چالیسہ منا رہے ہو، تو آپ نے کبھی اس طرح کیا؟ یا بس چالیسہ کے نام پر جو ہے نا دے کے چڑھا دی ہیں، کھانا کھلا دے اور آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے بھی جو ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ آپ ان کو فالو کریں، ان کی زندگی کی اسٹڈی کریں، اور جیسے جو قربانیاں انہوں نے دی ہے ویسے ہی آپ بھی کریں. چالیسہ کرنے کے پھر ایک برائی اور بیماری چل پڑے گی. آپ کس کس کا چالیسہ کریں گے؟ بھائی اگر حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے، ان کا آپ چالیسہ کریں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور جو حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بھی شہید کیا گیا. تو آپ کس کس کا چالیسہ کریں گے؟ تو بس آپ بھی غیروں کی طرح انہیں میں پڑے رہیں گے کہ اب یہ تہوار آ رہا، اب وہ تہوار آ رہا، اب وہ تہوار آ رہا، بس چالیسوں میں اور فاتحوں میں آپ پڑے رہیں گے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اسلام ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، ان سے منع کرتا ہے. اب مجھے بتائیں چالیسہ سے کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا کوئی فائدہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی فائدہ ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں آپ کا وقت جائے گا، آپ کا پیسہ پانی جائے گا، اور آپ جو ہے نا لوگوں سے چندے مانگ مانگ کر کے آپ یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے. زبردستی لوگوں سے آپ رقم وصول کر کے یہ عمل کریں گے. اس لیے علماء اس طرح کی باتوں سے منع فرماتے ہیں. تو یہ چالیسہ وغیرہ کی رسم چاہے وہ نبی کی ہو، چاہے وہ ولی کی ہو، صحابہ کی ہو، علماء فرماتے ہیں کسی کی بھی اس طرح کے چالیسے وغیرہ تجے وغیرہ نہیں منانے چاہیے. صحیح بات یہی ہے. آگے چلیے. نمبر 3 کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی موت کی کیا نشانی ہے اور برے موت کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیں اچھی موت کی نشانی تو یہ ہے کہ بھئی جب آپ کا انتقال ہو رہا ہو تو آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہو، کلمے والی موت آئے، سب سے بڑی علامت تو یہی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو رمضان میں موت میسر ہو جائے یا تو جمعے کے دن کسی کی وفات ہو جائے تو یہ بھی اچھی موت کی علامتیں ہیں. کسی کے قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کوئی اور دوسرا نیک عمل کرتے ہوئے موت آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اچھی موت کی نشانی ہے کہ یہ بندہ اچھی حالت میں مرا ہے. سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ مرتے وقت بھی وہ مسلمان تھا، کلمہ اس کو نصیب ہوا ہے. اور بری موت کی نشانی اس کا الٹا ہے
کوئی آدمی مطلب جو ہے نا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگر مرتے وقت کسی کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تو بری موت ہے، یہاں یہ تو قاعدہ فٹ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہا جائے گا کہ بھائی مرتے ہوئے کفریہ کلمات اس کی زبان سے اگر نکل گئے ہیں تو یہ بری موت ہے، یا تو برے اعمال کے اندر مبتلا تھا اور اس وقت اس کی موت آ گئی ہے، گانا کر رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا، چوری کر رہا تھا، زنا کاری کر رہا تھا، کوئی اور گناہ والا کام کر رہا تھا اور اس وقت موت آ جائے تو گویا کہ اس کی بری موت ہوئی ہے۔ تو برے اعمال میں رہتے ہوئے اگر موت آتی ہے تو مطلب بری موت ہے، اچھے اعمال میں رہتے ہوئے اگر موت آتی ہے تو مطلب موت اچھی ہوئی ہے، اچھی حالت میں ہوئی ہے۔ نمبر 4، غصہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں غصہ خواہ میں فالتو میں نہیں کرنا چاہیے، جو بات غصہ کرنے والی ہے اس پر غصہ کرنا چاہیے، اور جہاں غصہ پی جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں غصہ پی جانا چاہیے، پھر ان چیزوں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، اٹھا کر کے پٹک دے، بہادر وہ ہے کہ جو غصے کو پی جائے۔ کہتے ہیں کہ شریعت میں، اسلام میں ایک چیز ایسی ہے جو حرام ہے مگر پینا حلال ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ غصہ ہے، کہ غصہ کرنا اگرچہ حرام ہے لیکن پینا حلال ہے، اس کے اوپر ثوابات کے وعدے ہیں کہ جو غصے کو پی جائے تو اس کے لیے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں حدیث میں۔ تو جو باتیں ایسی ہیں کہ جن پر غصہ کرنا چاہیے ان پر کرنا چاہیے واقعی، جیسے خلاف شرع کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اب یہاں غصہ پی جانا صحیح نہیں ہے، یہاں آپ کو غصہ کرنا چاہیے۔ آپ کی اولاد، بیوی، بہن، بھائی، کوئی بھی غلط عمل کر رہا ہے، خلاف شرع عمل کر رہا ہے، گناہ والے عمل کر رہا ہے، تو اب یہاں آپ کو غصہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہاں بھی غصہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ یہاں غصہ کرنا مستحب ہے، یہاں غصہ آپ کو کرنا چاہیے۔ مستحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال جب یہ دیکھے کہ غلط ہو رہے ہیں تو آپ کا رخ انور غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ غلط باتوں پر جو باتیں خلاف شرع ہوا کرتی تھی، تو ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو جو باتیں خلاف شرع ہیں وہاں غصہ کرنا چاہیے آپ کو۔ اگر وہاں بھی آپ خاموش رہتے ہیں یا غصہ نہیں کرتے ہیں تو مطلب آپ دیوس ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں جو باتیں ایسی ہیں کہ خلاف شرع نہیں ہیں بلکہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، جیسے کسی نے آپ کو گالی دے دیا، ٹھیک ہے، ابھی خلاف شرع تو نہیں ہے، اس نے گالی دیا اس کے لیے خلاف شرع ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ بھی غصہ کریں، اس کو ڈانٹیں، مارے، پیٹیں، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے آپ کو گالی دے دی، آپ کا حق مار لیا، آپ کے پیسے دبا لیے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور غلط حرکت اس سے ہو گئی ہے آپ کی ذات کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نہیں، آپ کی ذات کے اعتبار سے، تو اس طرح کے مواقع پر میاں بیوی میں کوئی لڑائی نوک جھوک ہو گئی، آپ غصہ برداشت کر لیں، کچھ غلط بات کہہ دیا غصہ برداشت کر لیں، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، روٹی جلا دی ہے تو آپ غصہ برداشت کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح بچے کی شرارتیں ہیں اس پہ آپ غصہ برداشت کر لیں۔ تو یہ اس طرح کے مواقع ہیں کہ جہاں پر غصہ برداشت کرنا چاہیے، غصے کو پی جانا چاہیے۔ تو وہ مواقع کہ جہاں پر غصہ کرنا جائز ہے وہ ہے جہاں پہ خلاف شرع اعمال، کام، باتیں، چیزیں ہو رہی ہوں، تو وہاں غصہ کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اور وہ باتیں کہ جو خلاف شرع نہیں ہیں بلکہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ، حقوق سے جو ہے ریلیٹڈ ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ کو غصہ پی جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چلیے، نام بھی کیا رکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، ڈیول آر کے۔ بھائی ڈیول کا مطلب شیطان ہوتا ہے، ڈیول ہی لکھا ہے نا آپ نے، ہاں ڈیول ہی لکھا ہوا ہے، تو ڈیول کا مطلب شیطان ہوتا ہے۔ برائے کرم یہ اس طرح کے جو نام ہے نا، یہ لوگ شوق میں رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا شوق ہے ڈیول اور یہ اس طرح کے آلتو پھالتو نام رکھنے کا۔ بھائی اللہ کے بندے، آپ شیطان تھوڑا ہی ہیں، وہ ایک شیطان کیا کم ہے جس نے پوری امت کو بھٹکایا ہوا ہے، گمراہ کیا ہوا ہے، کہ آپ بھی اپنے نام کو، آپ بھی اپنے آپ کو شیطان ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیں ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر بھی وہی ڈیول والی صفت آ جائے، اس لیے نام اچھے رکھیں، حدیث میں کہا گیا۔ تو اپنے اچھے نام منتخب کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو پیٹ نیم بھی رکھنا ہے تو پیٹ نیم بھی آپ کو کوئی اچھا ہی نام رکھنا چاہیے، نہ کہ شیطان اور اس طرح کے نام۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیا لوگوں میں عادت پڑ گئی ہے، بری عادتیں، بس ایسے ہی اپنا روب جھاڑنے کے لیے اور یونیک بتانے کے لیے اس طرح کے نام رکھتے ہیں، آلتو فالتو نام رکھتے ہیں۔ تو ڈیول یہ نام صحیح نہیں ہے، آپ نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، کوئی اور دوسرا نام رکھیں۔ تو بہرحال یہ ڈیول آر کے کیا پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال نماز سے ہے، جب میں اتحیات میں بیٹھے ہیں تو لوگ ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں کے نیچے رکھتے ہیں، ان کی ہاتھوں کی ہتھیلی گھٹنوں پر اور انگلیاں نیچے تک جاتی ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں جب بندہ اتحیات کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو جو اس کے ہاتھ ہیں، ہاتھ کا مطلب یہ ہے جس کے اندر پورے ہاتھ شامل ہے انگلیوں تک کا، تو یہ آپ کا جو حصہ ہے، ہاتھوں کا جو حصہ ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر ہی رہنا چاہیے، یہ گھٹنوں پر ہی رہنا چاہیے۔ انگلیاں گھٹنوں سے آگے نیچے کی طرف یا ہوا میں معلق نہیں ہونی چاہیے، ہوا میں پینڈنگ ہے یا تو گھٹنوں سے آگے بڑھ کر کے گھٹنوں پہ اس طریقے سے مڑی ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے ہاتھ رانوں پر اور گھٹنوں تک کے، بس اس کی جو اینڈنگ ہے نا گھٹنوں تک کے ہونی چاہیے، گھٹنوں سے آگے آپ کی انگلیاں یا ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے اسی ران کے اوپر ہونے چاہیے، گھٹنوں سے پہلے آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے اتحیات کے اندر جب آپ بیٹھے ہوں، یہ صحیح طریقہ ہے۔
جو لوگ اس میں گڑبڑی کرتے ہیں کہ بھائی آگے ہوا میں پینڈنگ رکھتے ہیں یا تو نیچے لٹکا لیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ معذرت، آج جو اتوار ہے سارے بچے اکٹھے ہیں پوری سوسائٹی میں، تو خوب چلم پکار کی آواز آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہوگی۔ چلے جی، اب کیا آگے اگلا سوال یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر 2 رکعت نماز میں اتحیات کے بعد غلطی سے کھڑا ہو گیا ہو تو کیا کرے؟ دیکھیں، اگر صرف 2 ہی رکعتیں ہیں، آپ بیٹھے تھے اور پھر غلطی سے آپ اٹھ گئے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد نہیں رہا کہ مجھے تو 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ واپس بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ کر کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر آپ 1 رکعت پڑھ چکے تھے پھر آپ کو یاد آیا، تو بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب آپ کو یاد آئے اسی وقت فوراً بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، ایک طرف سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کریں اور نماز مکمل کر لیں، تو بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ سجدہ سہو کر لیں، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اتحیات میں بیٹھے ہی نہیں ہیں، دوسری رکعت تھی، 2 ہی رکعت پڑھنی تھی، دوسری رکعت پہ بیٹھے ہی نہیں ہیں، آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت بھی پڑھ لی، یاد رکھیے اب آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اب آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، چونکہ 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اگر فرض چھوٹ گیا آپ کا تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھے تھے پھر غلطی سے کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض پایا گیا، تو یہاں تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، بھلے ہی آپ کھڑے ہو کر کے پھر بیٹھ جائیں یا تیسری رکعت بھی پڑھ لی تھی پھر آپ بیٹھ جائیں، تو چونکہ فرض پایا گیا، سجدہ سہو کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ 2 رکعت پہ بیٹھنا تھا، آپ بیٹھے نہیں، سیدھے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تب چونکہ یہاں فرض آپ کا چھوٹ گیا ہے، یہ جب تک کہ آپ نے تیسری رکعت نہیں پڑھی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے تھے تیسری رکعت کے لیے پھر آپ کو یاد آیا تو بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 3 رکعت پڑھ چکے تھے، اب یاد آ رہا ہے کہ مجھے 2 رکعت پہ بیٹھنا تھا، اب علماء فرماتے ہیں اب نماز نہیں ہوگی، چونکہ اب آپ کا فرض چھوٹا ہے، فرض آپ کا جب نہیں پایا گیا تو فرض کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، اب سجدہ سہو کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ آگے چلیے جی، اے ڈی پی اسلام میں کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال ہے، بیٹی نے خواب دیکھی اپنی ماں کے بارے میں، ان کے سر میں بال نہیں ہیں اور کوا سر میں ڈنک مارتا ہے اور وہ بہت پریشانی میں ہے، اس بات کو اپنی بیٹی سے خواب میں کہتی ہے، ماں کا انتقال 2 سال پہلے ہوا، اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ دیکھیے، اس طرح کے خواب کی تعبیرات یہ ہوتی ہیں کہ جی مرنے والے کے ذمے اگر کچھ قرضہ تھا، اس نے کسی سے لیا تھا، چونکہ عورتیں گھروں میں سے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتی ہیں، مانگ لیتی ہیں، جس کا مطلب لوٹانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، مگر وہ بھول جاتی ہیں، ارے ہاں یار چل ٹھیک ہے لے لیا تھا، بعد میں لوٹا دیں گے، مگر بھول گئی۔ یا کسی سے روپیہ پیسہ قرضہ لیا تھا، عورتیں آپس میں لیتی رہتی ہیں ایک دوسرے سے اور گھر کے مردوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ بنا قرضہ ادا کیے ایسے ہی دنیا سے چلی گئی۔ تو اگر ان کے ذمے قرضہ تھا تو گھر والوں کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی ان کا قرضہ ادا کر دیں۔ تو نمبر 2، اگر ان کے ذمے کچھ چھوٹی ہوئی نمازیں تھیں تو وہ نمازوں کا فدیہ آپ ادا کر دیں۔ تو اس طرح کے خوابوں کا مطلب یہی تھا کہ کسی کا حق ان کے ذمے باقی ہے، جس کی وجہ سے انہیں وہ قبر کی جو سختیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ ان آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو آپ تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد میں اگر ان کے ذمے کچھ قرضہ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں تو آپ ان کو ادا کر دیں، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ ان کے لیے ایثار ثواب کے لیے کچھ بھی صدقہ خیرات کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دے گا اور میت کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں، مقتدی نے اتحیات نہیں پڑھی تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، مقتدی کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت میں مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے، جو عمل امام کرتا جائے بس اس کے پیچھے وہ بھی اپنا عمل کرتا جائے۔ اگر مقتدی کی کوئی چیز مکمل نہ ہوئی ہو، تھوڑی بہت رہ گئی ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو وہیں چھوڑ کر کے کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ میں رکن میں شامل رہے، یہ مسئلہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، واجب کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو جیسے امام کی اقتداء کرنی مقتدی پر واجب ہے، قاعدہ آخرہ میں دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ قاعدہ اخیرہ مطلب ایک تو ہے کہ جیسے اتحیات پڑھنا، آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے اتحیات اگر نہیں پڑھی ہے، یاد رکھیں جب امام کے پیچھے آپ ہیں تو اس وقت آپ کے ذمے اتحیات کو پوری کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتحیات پڑھنا واجب کب ہے؟ جب آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، جب آپ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ کے لیے اتحیات پڑھنا یہ واجبی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو اب آپ کے لیے اتحیات واجب نہیں ہیں، اب آپ کے لیے واجب ہے امام کی اقتداء کرنا۔ تو یہاں واجب کا واجب کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ بھئی میں نے اتحیات نہیں پڑھی تھی، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو مجھے جو ہے نا اتحیات پڑھنا بھی واجب تھا، امام کی اقتداء بھی کرنا واجب تھا، تو میں کیا کروں؟ یہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے۔ جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کے لیے اتحیات واجب نہیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے واجب ہے آپ امام کی اقتداء کریں۔
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے تحیات پوری نہیں کی، امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو آپ بھی یا تو فٹ فٹ جلدی سے پوری کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اگر کافی آپ کے باقی ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ امام کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں۔ تحیات پوری کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ امام کی نماز مکمل ہو گئی، امام کی نماز صحیح ہو گئی تو آپ کی بھی نماز مکمل ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گی، چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام ضامن، کہ امام ذمہ دار ہے لوگوں کی نمازوں کا۔ تو امام کی نماز صحیح ہو گئی تو لوگوں کی مقتدیوں کی ذمہ داری کیا نمازیں بھی صحیح اور درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلے ہیں۔ تو جن بھائیوں نے پوسٹ میں ہم سے سوالات پوچھے تھے ان کے ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ چلیں ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ اور بھی کچھ بھائیوں نے ہم سے کچھ اور سوالات پوچھے ہیں کہ نہیں پوچھے ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جی یہ زکریا بھائی آ گئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے پوری دھوم مچا دی ہے، کئی سارے سوال کر ڈالے ہیں ایک دم۔ زکریا علم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں عشاء کی نماز 8:15 میں ہوتا ہے، اس لیے آج کے لائیو نہیں دیکھ سکتے، انشاءاللہ اگلی بار دیکھوں گا۔ اگلی بار کیونکہ نماز سے آپ فارغ ہوں گے تو بعد میں دیکھ لیجیے گا، یہ بیان ہمارے یوٹیوب پہ محفوظ ہو جائیں گے نا، ریکارڈ ہو گئے تو محفوظ ہو گئے۔ اب آپ رات میں دیکھیں، کل دیکھیں، پرسوں دیکھیں، جب چاہے کر لیں، یہ کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ نہیں بھائی آج اس ہفتے شامل ہوئے اب سیدھا اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ بندہ خدا بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں کہ آپ کا بھی سوال انہیں سے حل ہو جائے، کسی اور نے وہ سوال پوچھ لیا جو آپ کو پوچھنا ہو، تو آپ جا کر کے نماز پڑھیے، نماز پہلے ہے، مقدم ہے۔ یہ پروگرام تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پروگرام آپ بعد میں دیکھ لینا، ابھی جا کر کے نماز پڑھ لیں۔ آپ رات میں جب فرصت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، آرام سے لیٹیں گے، اس وقت دیکھ لینا، کل دیکھ لینا، پرسوں، ہفتے بھر میں جب آپ کو موقع ملے تب دیکھ لینا، ٹھیک ہے، اور اگلے ہفتے بھی شامل ہو جانا، کس نے منع کیا؟ ماجد انصاری حضرت کیا یزید مسلم تھا؟ یزید دیکھیں یہ جو اختلافی مسائل ہیں نا بھائی ان کو نہ چھیڑا کریں، یہ اختلافی مسائل نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اب یزید کے بارے میں علماء کے دونوں قول ہیں، بعض علماء کچھ کہتے ہیں، بعض علماء کچھ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں آپ کو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ بھئی یزید تھا نہیں تھا تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ قیامت میں آپ کو آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہو، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو نہ چھیڑا کریں یار۔ جو ہے نا آپ سے جو سوال ہوگا نا وہ آپ کے اعمال ناموں کے بارے میں ہوگا، آپ کو جوانی دی تھی، صحت دی تھی، اولاد دی تھی، مال دیا تھا، ان کے بارے میں آپ نے کیا حق ادا کیا؟ قیامت میں یہ سوال ہونا ہے، یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اللہ جانے، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے، یہ اختلافی مسائل نہ چھڑا کریں۔ امت کا بیڑا آج اسی میں غرق ہوا ہے کہ نمازوں کا پابند کوئی نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کی مخالفت پہ کٹنے مرنے کو تیار ہیں۔ وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس سے دشمنیاں پالے بیٹھا ہے، وہ اس کو پھنسوا رہا ہے، اٹھوا رہا ہے، اسے کمپلین، یہ ان چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے اپنے اعمال میں لگ جاؤ جن کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال ہونا ہے۔ تو یزید کو آپ چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہمارے علماء دیوبند کا قول یزید کے بارے میں یہی ہے، اس کے بارے میں توقف کیا جائے، یعنی خاموشی اختیار کی جائے، نہ اسے اچھا کہا جائے نہ اسے برا کہا جائے، اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ بھائی ہم کو نہیں پتہ ہے، تاریخ لکھنے والوں نے بہت بڑی غلطی اور گڑبڑیاں کی ہیں، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کوئی قرآن و حدیث کی بات تو ہے نہیں کہ جو 100% سچ ہو، صحیح ہو، تاریخ کے حوالے سے بات ہے۔ تاریخ میں جو معتقد ہوتے ہیں وہ اچھائیاں لکھ دیتے ہیں اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ برائیاں لکھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے لیے 1400 سال بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، تو اس لیے ایسے باروں میں خاموش رہنا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں خاموشی سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا نا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا۔ تو اس لیے خاموشی، ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں خاموش رہنا، توقف اختیار کرنا سب سے بہتر ہے۔ تو اس لیے بس خاموش رہیں، نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں۔ آگے چلیے ایڈی پہ اسلامی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ توصیف خان کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جب کوئی فوت کر جائے تو اس کا قبرستان لے جانے سے پہلے میت کے پاس جھنڈ لگا کر صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے اور پھر دعا مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ موقع صلاۃ و سلام کا نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرنے والے کے لیے تو صلاۃ و سلام میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جاتا ہے، مرنے والے کے لیے کیا صلاۃ و سلام ہے؟ مرنے والے کے لیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن کریم پڑھیں اور ایصال ثواب کر دیں، یہ تو ہے، لیکن اس میں بھی جھنڈ لگانا اور وہ سب چیزیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ میت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، پہلے تو یہ کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو آس پاس جو اس کے لوگ ہوں ان کو چاہیے کہ وہ زور زور سے کلمہ پڑھیں تاکہ ان کے کلمے کی آواز سن کر کے میت بھی کلمہ پڑھنے لگے اور اس کی جو موت ہو وہ کلمے والی موت ہو۔ تو میت کو کلمے کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ کہ اس کو قبلہ رخ کر دیں، اس کو قبلہ رخ کر دیں آپ۔
یہ دوسرا حکم ہے۔ اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی آنکھیں منہ وغیرہ بند کر دے اگر کھلا ہوا ہو، اور اس کو قبلہ رخ آپ لٹا دیں اچھے سے، اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اسے غسل دے دیا جائے، اور غسل دینے کے بعد میں پانچواں حکم یہ ہے کہ اس کی جلدی سے نماز جنازہ پڑھ کر کے اسے قبر میں اتار دیا جائے۔ اور جب اس کو قبر میں اتار دیا جائے، اس کو قبر میں اتارنے کے بعد میں جو اس کے میت کے رشتہ دار ہیں، باپ بھائی وغیرہ جو لوگ ہیں اس کے خاص رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر اس کے قبر پر ٹھہریں، اور اس کے قبر پر ٹھہر کر کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کر چکو تو کچھ دیر وہاں ٹھہرو، اتنی دیر وہاں ٹھہرو جب تک کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، چونکہ میت ابھی سوال و جواب میں ہے، منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کر رہے ہیں، تو اس سے میت گھبرا جاتا ہے، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے، اللہ اس کو دکھاتے ہیں کہ تیرے گھر والے یہاں موجود ہیں، باہر قبر کے زمین کے اوپر وہ موجود ہیں، تیرے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اسے راحت و آرام پہنچتا ہے۔ تو یہ تو کہا گیا۔ البتہ اس میں ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے لوگوں میں کہ جی حضور نے فرمایا کہ مردہ ایسے پریشان ہوتا ہے جیسے آدمی سمندر میں پریشان ہوتا ہے، سمندر میں ڈوبتا آدمی جیسے پریشان ہوتا ہے، سمندر کی لہریں، ایسے مردہ پریشان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اضافہ غلط ہے، یہ اضافہ من گھڑت ہے۔ بس حدیث میں اتنا کہا گیا کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو کچھ دیر وہاں ٹھہرو، چونکہ ابھی میت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ اس سے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو میت کو راحت اور آسانی ہوتی ہے۔ تو کچھ دیر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ ایسے تیرتا ہے جیسے سمندر میں جو ہے نا ڈوبتا ہوا آدمی، یہ من گھڑت ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال ایک حکم میت کے تعلق سے یہ ہے کہ اسے جلدی سے جلدی دفن کر دیا جائے، اس کے لیے ایصال و ثواب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ لے، خاص کر کے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر کے نہ مانگا جائے، بلکہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا مانگ لی جائے۔ ہاں پھر بعد میں گھر پہ آ کر کے آپ قرآن کریم پڑھ کر کے آپ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میت کے تعلق سے جو احادیث میں ہمیں چیزیں بتائی گئی، احکام بتائے گئے، وہ احکام یہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو اور لوگ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے، جو غلط چیزیں ہیں ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے میت کے حوالے سے کہ میت کے ساتھ میں کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آر کے، اچھا آپ نے نام چینج کر دیا ہے، شکریہ جی۔ جی بھائی، ہاں اس طرح کے عورت کے بیوہ ہونے کے بعد اس کے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے کچھ رشتے ایسے ہیں کہ وہ کبھی نہیں بدلتے، جیسے سسر، شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو سسر تب بھی سسر ہی رہے گا، ساس تب بھی ساس ہی رہے گی۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں سسر سے نکاح جائز نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کا محرم بن گیا ہے۔ تو اس لیے ایسے بچے ہیں، بچوں سے رشتہ نہیں بدلے گا، اس کا سسر سے بچوں سے رشتہ نہیں بدلے گا، تو رشتہ ان کے ساتھ میں رہتا ہی ہے۔ اب وہ عورت کی مرضی ہے کہ وہ اسی سسرالی گھر میں رہنے کو پسند کرتی ہے، یا کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، یا تو اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، تو وہ تو عورت کی مرضی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت کی مرضی کے اوپر ہے۔ لیکن یہ رشتے بہرحال اپنی جگہ برقرار رہیں گے، اور ان کا عزت و وقار، ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں برقرار بھی رکھنا چاہیے، آدمی کو آتے جاتے بھی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی شوہر کا انتقال ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر نے ساس سسر سے رشتہ ختم کر لیا، قطع تعلق کر لیا، آنا جانا ختم کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارا کسی سے ایک بار رشتہ جڑ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان سے ملتے جلتے رہیں، تعلقات ہمارے ان سے برقرار رہیں، قطع تعلق پھر بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ گیا ہے، آدمی ختم ہوا ہے، رشتے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھے آج کے ہمارے سوال جواب۔ جاتے جاتے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہم نے ٹور اینڈ ٹریولز یعنی حج عمرے کا بھی جو ہے چھوٹا سا ایک وہ شروع کیا ہے، تو اچھی سہولیات کے ساتھ میں سستے سے سستا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے لوگ اللہ کے گھر پہ چلے جائیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دے دیں۔ تو ہندوستان سے ہمارے کوئی بھی بھائی بہن اگر حج عمرہ کے لیے جانا چاہیں تو ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیجیے۔ پیکیج وغیرہ کے ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجیے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں 8923896749 8923896749، یہ ہمارا کالنگ نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو اگر ہمارے کوئی بھائی عمرہ کرنا چاہیں، حج کرنا چاہیں تو وہ ایک بار ضرور ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، فون کال پہ، واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر لیجیے، پیکیج ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔ امید یہ ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ خوش ہو کر کے ہی آئیں گے اور انشاءاللہ دعا ہی دیں گے، تو ایک بار ضرور موقع دیجیے اپنے حج عمرہ کی خدمت کے لیے۔ چلیے آج کا ہمارا پروگرام، کیا کچھ اور پوچھا ہے کہ بھائی نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ بیوہ عورت کے والد زندہ ہیں تو وہ عدت کے بعد گھر جا سکتی ہے کیا؟ جی وہ اپنے مائکے بھی جا سکتی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو عورت کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اپنے سسرال میں رہے، جن عورتوں کے بچے ہوتی ہیں تو پھر وہ سسرال میں ہی رہتی ہیں،
پھر وہ سسرال میں رہتی ہیں، اور جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے مائکے میں چلی جاتی ہیں، مائکے والے پھر دوبارہ ان کو کہیں اور شادی کر دیتی ہیں۔ وہ تو عورت کی مرضی کے اوپر بات ہے، وہ چاہے سسرال میں رہے، دوسری جگہ شادی کر کے جانا چاہے تو چلی جائے، اگر وہ جوان ہے اور اس لائق ہے کہ بھئی شادی اس کو کرنی چاہیے تو پھر شادی بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ایک رواج چل پڑا ہے کہ جی ایک بچہ ہے بس اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا بھری جوانی میں، اب وہ پوری جوانی صرف اسی بچے کے لیے اپنی ضائع کر دیتی ہے۔ میں ضائع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بچے کے اخراجات ہیں، پوری زندگی کیا خواہشیں ہیں، کیسے دبائے گی وہ خواہشوں کا؟ کیسے کیا ہوگا اس کے جب شیطان بھڑکائے گا اس کو اور بھٹکائے گا اس کو تو کیا کرے گی؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی مرد کی پناہ میں آ جائے اور ایک شادی کر کے اس کے حرم میں رہے، اس کے ساتھ میں رہے، بچے کی بھی اچھی پرورش ہوگی، تربیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے ویسے تو مرضی عورت کی ہے، وہ چاہے تو سسرال میں رہے، کسی سے شادی کر کے اس کے ساتھ چلی جائے، چاہے تو مائکے میں آ کر کے رہ لے، وہ عورت کی مرضی کے اوپر بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے۔ تو بہرحال آج کے اکثر سوالات ہم نے حل کر دیے ہیں۔ چلیے اجازت دیجیے، حیات باقی ملاقات باقی، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔